اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 148، چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظاہر کرنا برائی کا بات سے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے. وکان اللہ سمیعا علیما، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا تم برائی سے درگزر کر دو، فإن اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ، عفوا قدیرا، معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے. ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ فرق ڈال دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پہ اور انکار کرتے ہیں بعض سے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے مابین کوئی راستہ ڈھونڈ لیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہی لوگ اصلی کافر ہیں. أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور میں نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت آمیز. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور انہوں نے فرق نہیں کیا ان رسولوں کے درمیان کسی میں سے بھی. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر جلد ہی دے دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سامعین اکرام، بظاہر مضمون جو ہے وہ مربوط نہیں نظر آ رہا. لا یحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ برائی کا اظہار زور سے یا جہر سے، برائی یعنی کسی پر اگر ظلم ہوا ہو، برائی کا اظہار اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ برملا اس کا اعلان کریں. یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ خاموش رہیں. لیکن اگر آپ پر ظلم ہوا ہے، برائی کے ساتھ آپ پر ظلم ہوا ہے، تو بے شک پھر آپ جوابی استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ اس کا مناسب انداز میں تذکرہ کر لیں.
وکان اللہ سمیعا علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ بات یہ ہے سامعین اکرام، پہلے تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس میں حکمت کیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بلند اخلاق خود بھی یعنی اس کے متعلق تو ہم کوئی تذکرہ نہیں کر سکتے، لیکن مومنوں سے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اخلاق والے ہوں، اور دین جو ہے وہ تمام حسن خلق کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو۔ سامعین کرام، اخلاق کو بہتر بنا لینا یہ اصل دین ہے۔ اصل دین کیا ہے کہ آپ کا خلق اچھا ہو، اور قرآن جو ہے وہ تمام کا تمام آپ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اماں عائشہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اماں عائشہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا، کیسا تھا؟ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے جواباً سوال کیا سائل سے کہ اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ سائل نے کہا کیوں نہیں، ضرور پڑھا ہے۔ تو اما عائشہ نے جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا۔ ایک بات سامعین اکرام نوٹ کر لیں کہ قرآن اچھے اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا انسان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ انسان آیا ہے دنیا میں کہ یہ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ اس کی روح اللہ کی دیدار کی تاب لا سکے، اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل کر لے۔ یہ ساری چیزیں اب کیسے حاصل ہوں گی؟ ایسے طاقتور روح کیسے بنے گی کہ جب ہم اللہ کے خلق کو لے لیں، اللہ کے رنگ کو اپنا لیں، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ یہ الگ مضمون ہے، یعنی طویل مضمون ہے، لیکن میں اختصار سے یہاں بات کروں گا۔ اللہ کا خلق، اب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار ہے۔ یہاں بھی دیکھیں عفواً قدیرہ، فإن اللہ کان، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے کہ تم میری صفات اپنا لو، میں تو بخشنے والا ہوں، قادر، قدرت کے باوجود میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ سامعین اکرام، یہ دین جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے تو اس کو مذاق سمجھا ہے، دین کو ہم نے مذاق سمجھا ہے، دین مذاق نہیں ہے۔ اور دین کیا ہے؟ یہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے رنگ کو اپنا لیں۔ یہاں میں دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، یہ دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اے اللہ تعالیٰ تو درگزر کرنے والا ہے، تو مہربان ہے،
اور آپ درگزر کو پسند، تحب العفو، درگزر کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنا یا غفور، اے بخشنے والے مہربان ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں یعنی مضمون کیسے شروع، لا یحب اللہ، اللہ نہیں پسند کرتا برائی کا۔ کسی نے اگر آپ کو برائی کی ہے تو اس کا اظہار بلند آواز سے آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے پسند نہیں کرتا، بلکہ کیا، اس کو معاف کر دیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ اگر کسی نے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو اچھائی سے دفع کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو بس وہ شخص جس کے اور آپ کے مابین دشمنی ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ سامعین کرام، یہ طریقے ہیں، یہ اخلاق ہے، اخلاق سے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے جو فتوحات کی ہیں وہ اخلاق کی بنا کی ہیں، اپنے حسن خلق کی بنا کی ہیں۔ محمد بن قاسم کو آپ دیکھیں کہ جب وہ جا رہے تھے تو ہندو جو ہے وہ رو رہے تھے، جب ان کا بلاوا آ گیا تھا خلافت کی طرف سے تو ہندو رو رہے تھے، اور انہوں نے ان کے پھر مجسمے بنا لیے، بت پرست تو تھے وہ، لیکن ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا ان کے ساتھ کہ وہ بہت رنجیدہ تھے، اور پھر انہوں نے اس کے مجسمے بنا لیے یادگار کے طور پہ۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مسلمانوں نے ایک جگہ فتح کی، یہ وہ فتوحات اسلامیہ جب ہو رہی تھیں حضرت ابوبکر یا حضرت عمر یا عثمان کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں، ایک جگہ ایسی آئی کہ جنگی حکمت عملی کے تحت اس کو چھوڑنا پڑ گیا، اس علاقے کو خالی کرنا پڑ گیا، اور جزیہ لیا ہوا تھا مسلمانوں نے، یعنی غیر مسلموں سے جزیہ لیا ہوا تھا، تو وہ جب جانے لگے اور وہ علاقہ جنگی حکمت عملی کے تحت فارغ کرنے لگے، اس کو چھوڑ کے جانے لگے، تو وہاں کے باشندوں کو وہ جزیہ دے دیا کہ بھئی ہم نے تو آپ سے آپ کی حفاظت کا وہ ایک ٹیکس لیا تھا، اب ہم آپ کی حفاظت سے معذور ہیں، آپ اپنا وہ ٹیکس واپس لے لیں۔ اور اتنا اچھا سلوک تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ خفا تھے۔ تو اخلاق سے دنیا فتح کی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے جو غیر مسلموں نے پھیلائی ہے۔ اکثر یعنی جو دنیا میں اسلام پھیلا ہے تو وہ پیار سے، محبت سے، اچھے اخلاق سے۔ انڈونیشیا میں آپ دیکھیں کون سے ہم نے جنگ لڑی تھی، روس میں ہم نے کون سی جنگیں لڑی تھی، یہ جو تاشقند اور بخارا جو ہے یہ علوم اسلامی علوم کا مرکز بن گئے تھے، یا ہم نے کون سی جنگیں لڑی تھی؟ جنگیں تو یعنی ناگزیر حالت میں جنگ لڑی جاتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں جتنا اسلام پھیلا ہے وہ تو اخلاق کے زور پہ اولیاء کرام نے پھیلایا ہے۔ تو اخلاق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ان کا قول کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا اس لیے ہوں کہ اخلاق کی میں تکمیل کر دوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کہ آپ کا خلق بہت عظیم ہے۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سامعین اکرام مسلمانوں کو یا اپنے طالبوں کو اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے،
تبھی تو ان کو یہ اپنی پسند یا ناپسند بتا رہے ہیں اللہ تعالی، اور ان کو طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رویے رکھنے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی برائی کرے تو آپ نے اس سے کیا سلوک کرنا ہے۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالی برائی کا جواب جو ہے وہ بلند آواز سے اس کو پسند نہیں کرتا، کہ آپ بلند آواز سے جس نے برائی کی ہے آپ کے ساتھ، آپ اس سے لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، الا من ظلم۔ لیکن ایک قانونی نقطہ ہے کہ جس نے اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ مالی نقصان پہنچایا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھیا میرا مال دے دو واپس، یا اور کوئی حق تلفی کی ہے، کوئی زمین دبا لی کسی نے آپ کی، تو آپ اس کو اظہار کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی طریقہ کار سے۔ اگر آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں، اتنا اجازت تو ہے۔ لیکن اگر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بھی نقصان پہنچایا ہے، آپ کی عزت کو، آپ کی بے عزتی کی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو زد و کوب کیا ہے، تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ کوئی ایک شخص آپ کو گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی نہیں ہے۔ آپ کو میں نے اللہ تعالیٰ کی جو ایک آیت ہے کلام پاک کی، آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ذریعے دفع کرو۔ تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من، اب یہ دیکھیں یہ آیات کس زمانے کی تھی، کیا شان نزول تھا اس کا؟ مدنی دور ہے، تقریباً 4-5 نبی کی یہ صورت ہے، سورہ نساء۔ اور مسلمان جو ہیں، جو یعنی جن حالات میں رہ رہے ہیں، وہ حالات کیا ہیں کہ مدینے میں یہود ہیں جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، منافق ہیں جو ایذا رسانی کے درپے ہیں اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، منافق جو ہیں یا یہودی جو ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تو نہیں ہیں، تو ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا، منافقوں سے بھی، یہودیوں سے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، اور برائی کا اظہار، یعنی کسی نے اگر آپ سے برا سلوک کیا ہے تو آپ بآواز بلند ایسا نہ کہو کہ بھئی یہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، خاموش رہو۔ ہاں، اپنی الا من ظلم میں یہ مضمون ہے کہ اگر تمہاری حق تلفی ہوئی ہے تو مجھ سے اپنا حق مانگ سکتے ہو۔ اور وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ پر کس نے زیادتی کی ہے، اور تمام حالات سے وہ واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی آپ کی، یعنی مسلمان کا، سامعین کرام ایک نقطہ ہے اگر آپ نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمارا مددگار، مسلمانوں کا مددگار کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہمارا وکیل کون ہے؟ ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہمارا مولا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے مولا ہے، مددگار ہے۔ نعم المولا نعم النصیر۔ یہ ایک سامعین اکرام ایک عقیدہ ہوتا ہے، اور ایک عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمان کا رب جو ہے وہ تو اللہ ہے، اور اللہ کے سہارے ہی یہ مسلمان جیتا ہے، اس کی تمام توقعات اللہ سے ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس نے اپنا ہر کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا وَأُفَوِّضُ،
میں حوالے کرتا ہوں اپنے سارے کام اللہ کے، بے شک ان اللہ بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پر بینا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو ہے یعنی مومن کی میں بات کر رہا ہوں، تو مومن کا تو ملجا و ماوا جو ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ مومن کا تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ ہی پر اعتماد رکھو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ سامعین اکرام، ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو مومن ہے اس کے پیچھے، اس کی پشت پہ تو خدا کی ساری خدائی ہوتی ہے، وہ تو خدا کا بندہ ہوتا ہے۔ تو الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے اس کا اللہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ سامعین اکرام تھوڑی سی یقین کی کمی ہوتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، ذات باری تعالیٰ پر ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہم اپنی دانست میں یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اس برائی کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے، ہم نے لے لیا تو پھر تو کام خراب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مومن کے، اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت مومنوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو اگر ایک یقین کی ہم کیفیت پیدا کر لیں سامعین اکرام کہ میرے نقصان پہنچانا، فائدہ پہنچانا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی مجھے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچایا، میرے کے ساتھ کسی نے برائی کی، میں اس کا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، اور اتنے میں ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن تھا منافق، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر بحث شروع کر دی، جھگڑنا شروع کر دیا اور برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے، اس کو جواب نہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھ رہے تھے اور زیر لب مسکرا رہے تھے۔ تو باتیں ہوتی رہیں، حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے، منافق جو ہے بولتا چلا گیا۔ اتنے میں ایک بات کا جواب حضرت ابوبکر صدیق نے اس منافق کو دے دیا، جو وہ باتیں کر رہا تھا، اس کا ایک بات کا جواب دے دیا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے اس منافق کو اس بات کا جواب دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے وہ اس پہ رنجیدگی کے آثار آ گئے، خفگی کے آثار آ گئے، اور وہ اپنی نشست گاہ سے اٹھ کے چل دیے واپس، جہاں بھی مطلب وہ جگہ سے اٹھ دیے، وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی، اس کی جگہ جو ہے خفگی نے لے لی۔ حضرت ابوبکر صدیق تو عاشق رسول تھے، وہ تو یہاں منافق بھی اس سے بات کر رہا تھا، لیکن ان کی نظریں تو اللہ کے رسول کی جانب تھیں۔ جب اللہ کے رسول کی ماتھے پر شکنیں آ گئیں، انہوں نے وہ شکنیں نوٹ کر لی اور اس معاملے کو اسی جگہ چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے حضرت ابوبکر صدیق، اور ان سے دریافت کرنے لگے کہ حضور، وہ شخص جو تھا مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ زیر لب مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب قطرے دے دیا، آپ کی طبیعت یعنی خفگی کے آثار مجھے نظر آئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تم جب خاموش بیٹھے تھے
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ، اللہ نے ایک فرشتے کو بھجوا کے اس کی باتوں کا جواب وہ فرشتہ تمہاری جگہ اس کی دے رہا تھا. لیکن جب تم نے معاملہ اپنے ہاتھ میں سنبھال لیا تو وہ فرشتہ پھر چلا گیا. تو میں اس لیے تھوڑا سا خفا ہو گیا کہ تم نے تو اپنا نقصان کر لیا. جب تم خاموش تھے تو فرشتہ جو تھا وہ جواب دے رہا تھا، اور فرشتہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب مل رہا تھا، تو وہ جواب بہتر تھا کہ تم نے جو جواب دیا وہ بہتر تھا. تو اس لیے میری تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ خفگان کے آثار آ گئے اس میں. تو یہ سامعین اکرام تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ برائی کا جواب برائی نہیں ہوتا، برائی کا جواب اچھا ہی ہوتا ہے. برائی کا جواب درگزر کر دینا ہوتا ہے، معاف کر دینا ہوتا ہے. یہ برائی کا جواب اچھے اخلاق سے دینا ہوتا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی صفات کا مالک ہے. وَكَانَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، عفو و درگزر، اور قدیر بھی ہے، ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے. تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے دعوی ایمان کرنے والوں، تمہارے ساتھ جو برائی کرے تو اس کے جواب میں تم برملا اس کو کچھ بھی نہ کہو، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، خواہ پوشیدہ ہو خواہ اعلانیہ ہو. بھلائی کرو، سب کے سامنے کہو کہ بھئی خیر ہے کوئی بات نہیں، یا اکیلے میں اسے کہو کہ بھئی کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے. او تعفو عن سوء. دیکھیں سو جو ہے دو جگہ ہے، لا يحب الجہر بالسوء، یہاں او تعفو عن سوء، برائی. یعنی کوئی اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، کسی نے گالی دے دی، کسی نے کوئی نقصان کر دیا آپ کا، تو اس کو معاف کر دو، معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک قانونی حق ہے کہ اگر کوئی تمہارا نقصان کرتا ہے تو اس کو یعنی تم مطالبہ کر سکتے ہو کہ بھئی میرا نقصان پورا کرو. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ پسند نہیں کرتا برائی کا برملا اظہار، یعنی برائی کے رد عمل کو برملا اس کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا. مگر کسی پر اگر ظلم ہوا ہو تو وہ مناسب انداز میں اس کا ظلم کا یعنی تاوان جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے. اور کان اللہ سمیعا علیما. دیکھو اے مومن، اے مسلمان، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمام حالات کو، سن رہا ہے اور جانتا ہے، سارے حالات کو جانتا ہے. تو معاملہ تو مومن کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. تم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو. اب بھلائی خواہ اعلانیہ طور پہ ہو خواہ پوشیدہ طور پہ ہو. ان تبدو خیرن او تخفوہ. اگر تم بھلائی کا اظہار جو ہے برملا کرو، ظاہر کرو اس کو، یا اس کو چھپا کے یعنی پوشیدہ طور پر اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کی غلطی کو معاف کر دو، درگزر کر دو اس سے، تو یہ اچھا عمل ہے. کیونکہ اللہ بھی عفو قدیر، فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے پھر بھی بندوں کو معاف کر دیتا ہے. یکفرون باللہ ورسولہ. بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے. مدینے میں یہود تھے، یہود رہتے تھے مدینے میں، اور وہ لوگ جو تھے یہود جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے انکاری تھے، بلکہ انہوں نے الزامات لگائے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا یعنی ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، تو باوجود پہچاننے کے انہوں نے ان سے بھی انکار کر دیا. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ.
جب آ گیا وہ ان کے سامنے وہ ہستی جو انہوں نے پہچان لی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ عیسائی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہود بھی نہیں مانتے تھے۔ عیسائی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، ان کی نبوت سے بھی انکاری تھے۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی کلیئر آیات ہے، یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین تفریق کرے، کسی کو مانے یا کسی کو مانے اور کسی سے انکار کرے، یہ اس آیت کی روح سے اولئک ھم الکافرون حقا، اصلی کافر جو ہیں یہ ہیں۔ سامعین اکرام، جو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ سن لیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر مانتے نہیں ہیں تو پھر قیامت تو بڑی نزدیک ہے، تو پھر وہاں پھر فیصلہ ہوگا ان کا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ دنیا ہی میں لوگ اگر الرٹ ہو جائیں اور اپنی غلطیوں سے کی اصلاح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ، چاہتے ہیں کہ یہ تفریق پیدا کر دیں اللہ کے اور رسولوں کے، یعنی اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں ان کے رسولوں، جو بھی اللہ کے رسول ہیں ان میں سے کسی ایک کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض پر یقین رکھتے ہیں اور بعض سے انکار کرتے ہیں، اور وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے مابین، یعنی اللہ کے اور رسولوں کے مابین کوئی راستہ نکال لیں۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ کا ایمان مشروط ہے رسول پر ایمان لانے سے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ اللہ پر ایمان قبول ہی نہیں ہے جب تک آپ اس کے تمام رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے۔ فرق کا مطلب کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے نہیں۔ آج بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے سامعین کرام کہ جو تعداد بتائی گئی ہے ان کے علاوہ اگر آج بھی کوئی ایسی شخصیت ثابت ہو جائے، اس کا رسول ہونا ہمارے لیے ثابت ہو جائے، تو ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے، اس پر بھی یقین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا طرح امتیاز ہے کہ یہ لا نفرق بین احد من رسل۔ تو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، حقیقی کافر یہی ہیں، اولئک هم الکافرون حقا۔ یہ بالکل قرآن کی واضح آیت ہے، سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ جو اہل کتاب مجھے سن رہے ہیں مثال کے طور پہ، وہ بھی سن لیں کہ یہ اصلی کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر فتویٰ لگا رہا ہے کہ ہم الکافرون حقا، اور کافروں کے لیے اعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور اب اس کے برمقابل جو لوگ ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور تفریق نہیں کی انہوں نے ان رسولوں کے درمیان کسی میں بھی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں ان کا اجر دوں گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سامعین کرام، یہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، مدنی دور ہے، اور مدینے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہود بستے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ کیا، تورات کو لے آئے اپنے ساتھ اور کہا کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ نے ہمیں
ایک ساتھ دی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں یہ کتاب جو ہے یعنی غیبی طور پر ایک کتاب ہمیں دے دیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور اس میں یہ لکھا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ اتنا یعنی اس کے لیے کیا میں الفاظ کروں، یعنی انہوں نے اتنا حد سے اپنے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، اور ایسے فضول جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کی حقیقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فقط اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ سوال کیا تھا۔ کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہمیں آپ دکھا دیجئے، ارنا اللہ، یہ اس کا تذکرہ آ چکا ہے، لیکن یہ اب ایک فہرست ہے، اور یہ بھی اس کا میں ربط بھی بتا دوں سامعین اکرام، یسألک اہل الکتاب، قرآن پاک کی تقریباً یہ بڑی صورتیں ہیں، ان کا یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ پہلے اس میں مدعا اور پھر تفصیلی اس مدعا کے تحت احکامات، اور پھر آخر میں جو دلائل ہیں، تاریخی دلائل ہیں، وہ لائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں سے اب مضمون یہود و نصارہ کا شروع ہو رہا ہے کہ انہوں نے تو یعنی ان کے پاس جب ہدایت آئی یا پیغمبر آئے، انہوں نے اس سے کیا سلوک کیا۔ تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ربط یہ ہے کہ یہاں تک تقریباً مضامین، معاشرتی مضامین تقریباً اختتام کو پہنچ گئے، ایک آئے گا آگے، وہ ایک الگ وہ ہے، اس کے ساتھ پھر منسلک کر لیں گے، لیکن اب کانٹا جو ہے تقریباً چینج ہو رہا ہے مضامین کا، اور یہود و نصارہ کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور یہ یعنی اس مطالبے کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ہم پر آسمان سے آپ کتاب نازل کریں۔ یعنی یہ مطالبہ نہیں تھا کہ آسمان سے کتاب آتی ہوئی، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ یک بارگی، یعنی آپ تھوڑا تھوڑا ہمیں پیش کر رہے ہیں، آپ یک بارگی ایک کتاب ہمارے سامنے پیش کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہمارے پیغمبر پر یک بار کی آئی تھی، انہوں نے یہ دلیل پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بے دل نہ ہوں، ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے اس سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا۔ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ کو ظاہر دکھا دے۔ یہ تذکرہ آیا ہے فقالوا ارنا اللہ جہرۃ ثم اتخذ صاعقتہ، تو یہ تذکرہ اس کا تفصیلی گزر چکا ہے۔ یہاں اشارتاً وہ بڑے بڑے جرائم جو ہیں یہود کے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور مضمون اس طریقے سے یہ شروع ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ارنا اللہ جہرہ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ایسا نامناسب سوال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ تو وراء الورا ہے، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نظر کے اس میں نہیں آتا، یعنی اس کے احاطے میں نہیں آتا، ہماری نظر میں تو وہ ایسا، یعنی اس کا لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یہ آنکھیں جو ظاہری آنکھیں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔
کسی نے اگر دیکھا بھی ہے سامعین اکرام تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رویت جو ہے اس دنیا میں محال ہے، یعنی ہمارے لیے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہے اپنے اپنے حساب سے، یعنی پردوں میں یا جس طرح بھی ہو۔ تو وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا سوال کیا، بیجا سوال کیا اور اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی آپ بیجا سوال کریں اور جبکہ آپ اس کے قابل ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے۔ یہ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی یہ آنکھیں تو بالکل ہی طاقت نہیں رکھتی ہیں، ظاہری آنکھیں ہماری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی بربی، میں نے رب کو دیکھا ہے رب کے نور کے ذریعے۔ تو یہ تو نور نور کو دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا سوال کر کے موسیٰ علیہ السلام پر سوال کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اور پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو ایک کڑک نے، ایک زبردست آواز اور کڑک نے آن لیا، بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی سبب۔ تو پھر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ یہ سما کا مطلب پھر ایسا نہیں ہے، یہ جو بچھڑے کی عبادت ہے انہوں نے اس سوال سے پہلے کی تھی۔ یہ ایک پورا مضمون ہے سامعین اکرام کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تو سامری ایک وہ تھا، سونار تھا، اس نے قوم کے زیورات وغیرہ اکٹھے کیا اور اس سے ایک بچھڑے کی شکل بنا دی، اور اس میں کوئی ہوا کا ایسا انتظام کیا کہ جب اس سے ہوا آتی تھی لہو خوار، اس سے آواز نکلتی تھی۔ تو اس نے سامری نے کہا بنی اسرائیل کو کہ یہ دیکھو تمہارا خدا تو یہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھول گئے۔ تو کچھ لوگوں نے اس بچھڑے کے سامنے سر جھکا دیا، سجدہ کیا، اس کی عبادت شروع کر دی، اس کے سامنے متھا ٹیک دیا، تو یعنی گمراہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 30 دن کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن کے لیے اور ٹھہرا لیا۔ پھر جب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جاؤ، تمہاری قوم گمراہ ہوگی۔ تو بہرحال وہ پورا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور پھر یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو وہ پھر انہوں نے کفارے کے طور پہ جنہوں نے عبادت کی تھی بچھڑی کی اور جنہوں نے نہیں کی تھی، انہوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا، تقریباً 60-70 ہزار آدمی جو ہے وہ مارے گئے۔ پھر ثم عفونا عنکم، اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہے ہیں فعفونا عن ذلک۔ پھر واختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمیوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی چنے اپنی قوم سے اور اپنے ساتھ اللہ کی ملاقات کو لے گئے۔ تو وہ باتیں تو سن رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دے دی اللہ تعالیٰ نے، تو باتیں وہ سن رہے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کلام کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوم کی طرف آئے تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر ایک کڑک نے ان کو آ لیا۔ بہرحال یہ ایک الگ ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ الگ ان کی ایک کہانی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے ان کے بڑوں نے۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور میں نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیل۔ واضح دلیل کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام تقریباً 30 سال تک ان میں رہے، 30
سے کچھ زیادہ عرصہ، لیکن کم از کم 30 تو تھے۔ 30 سال انہوں نے مصر میں فرعون کے پاس گزارے، پھر وہاں تقریباً 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، یہ قوم ان کو دیکھ رہی تھی، اور فرعون کی دربار میں جو موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیش کیے تھے وہ بھی ان کو معلوم تھے، وہ معجزات، ید بیضا اور عصا، سانپ والا جو معجزہ تھا۔ پھر 9 معجزے اور آئے تھے، ہر برتن میں خون، ہر جگہ جوئیں، ہر جگہ مینڈک وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلطان مبین یہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بحر قلزم کو پار کر کے یہ گئے اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، تو آگے چلے تو ایک بت خانے میں کچھ پجاری جو ہے بتوں کو ماتھا ٹیک رہے تھے، ان کی پوجا کر رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ موسیٰ ایسے دیکھیں کتنا اچھا منظر ہے، ہمارے لیے بھی ایسے پتھر کے خدا بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، بہرحال وہ الگ ہے۔ پھر یہ جو ہے ورفعنا فوقہم الطور، میں نے ان پر کوہ طور کو بلند کر دیا، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقہ، ان کے اوپر ایک کڑک آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور پھر پہاڑ کو اوپر اٹھایا۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، پہاڑ یعنی ایسے ایک منظر آ گیا ان کی آنکھوں کے سامنے کہ گویا کہ پہاڑ ان پر گرا ہی چاہتا ہے۔ دامن قوم میں انسان ہوتا ہے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کو کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور یہ بھی ایک ان کا واقعہ کہ ان سے ہم نے کہا کہ دیکھو ہفتے کے دن تم نے زیادتی نہیں کر دی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور میں نے ان سے پکا وعدہ لے لیا تھا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب انہوں نے یہ وعدے سارے توڑ دیے، اللہ کی بندگی کے سارے وعدے توڑ دیے، ذاتی خواہشات نفس کی پیروی انہوں نے کی، تو کیا ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب ان کے وعدوں کے توڑنے کے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور قتل کرنے انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے۔ بغیر حق، نبی کا قتل تو کبھی حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بغیر حق کے یہاں مراد یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی انہوں نے ذاتی خواہشات کی بنا ان کا قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا جو کہنا تھا کہ دل ہمارے غلاف میں ہے، یعنی ان پر یہ علم کی تھیلیاں ہیں۔ غلف کے 2 معنی ہیں، علم کی تھیلیاں ہیں، ان کو اور ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، یعنی سربہ مہر ہیں، ان میں مزید گنجائش نہیں ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگاتی ہے ان پر، ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، ناشکری کے مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ہے ایمان یہ نہیں لائیں گے لیکن بہت کم۔ سامعین کرام، مضمون جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔